وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، خاکسار ڈاکٹر محمد یحییٰ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پیارے بھائیوں، آپ نے کچھ عرصہ سے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ یہ جو ان کی طرح کے مجاہدین ختم نبوت ہیں، وہ ان کی طرف سے مختلف قسم کے یہ اشتہارات جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر آج کل بہت زیادہ لگنے شروع ہو گئے ہیں، جن اشتہارات کے مطابق جناب فلاں بندے نے فلاں جماعت سے جو ہے وہ جماعت احمدیہ چھوڑ دی ہے، فلاں نے جماعت احمدیہ کو ترک کر دیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پیارے بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جیسا کہ یہ قانون ہے کہ جو خشک پتے ہیں وہ ہمیشہ جھڑ جایا کرتے ہیں، جیسا کہ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کاتب وحی وہ مرتد ہو گیا تھا۔ اور اسی طرح ایک بدو کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے ایک دن مدینہ میں آ کر بیعت کی اور اگلے دن اس نے آ کے ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہا کہ جی میری بیعت واپس کر دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، تم آزاد ہو۔ تو اس طرح کے جو خشک پتے ہیں یہ ان کی طرح کے یہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے مذہبی دنیا میں کہ وہ جھڑ جایا کرتے ہیں۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری تحقیق کے مطابق یہ جو اس طرح کے اشتہارات بہت زیادہ آج کل سوشل میڈیا پر لگتے ہیں، ان اشتہارات میں سے اور یا اس میں سے جو ویڈیوز بنائی جاتی ہیں وہ ویڈیوز جو ہیں یا وہ اشتہارات جھوٹ کا پلندہ ہوتے ہیں، ان میں سے بہت بھاری اکثریت جھوٹ کا پلندہ ہوتی ہے۔ مثلا ابھی پچھلے دنوں کو یہ اشتہار لگا تھا جی روا میں رکشہ ڈرائیور جو ہے وہ کوئی احمدیت چھوڑ گیا ہے، اور جماعت بیچاری ڈھونڈتی رہی کہ وہ رکشہ ڈرائیور کون ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے ان اشتہارات کے لگنے کی میرے بھائیوں کہ یہ جو اس طرح کے جو مجاہدین ختم نبوت ہیں، یہ عرفان برق صاحب ہو گئے، اسی طرح جناب شمس الدین صاحب ہو گئے، اور بھی جو ان کی طرح کے اور لوگ ہیں جو کہ اپنی دکانداری چمکانے کے لیے، سستی شہرت کے لیے یہ لوگ اس طرح کے اشتہارات لگواتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور ان مجاہدین ختم نبوت کی پیارے بھائیوں اس قدر خراب حالت ہے کہ جس طرح اللہ معاف کرے گدھ حرام اور مردار کھاتا ہے اور اس سے اپنا پیٹ پالتا ہے، یہ مجاہدین ختم نبوت اور اسی طرح کے مجاہدین ختم نبوت اللہ تعالیٰ معاف کرے دوسروں کی حرام کاریوں اور غلط حرکات کو باقاعدہ پالش کر کے اور اس کو اس طرح کا رخ دیں گے کہ گویا جناب یہ ساری ان کی کاوشوں سے جی کوئی بندے نے احمدیت چھوڑ دی ہے، اور اس طرح سے یہ اس غلط بات سے اپنا پیٹ پالتے ہیں، اپنی روزی کا سامان پیدا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جیسا کہ میں نے کہا انہی جو ہے وہ مردار کھانے والوں میں سے ایک جو ہیں یہ عرفان محمود برق صاحب ہیں، یہ بھی آئے دن ان کے اشتہارات لگتے رہتے ہیں، جھوٹی سچی خبریں مشہور کرتے رہتے ہیں، اور لیکن ہم چونکہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان خبروں کی تحقیق تو کیا ہی کرتے ہیں میرے بھائیوں، لیکن آج ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم آپ کو ان جیسے مجاہدین ختم نبوت کے طریقہ واردات سے کچھ آپ کو ہم بتلائیں، کچھ آپ کو دکھلائیں۔ مثال کے طور پر یہ صاحب جو ہیں ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ یہ
ان احمدیوں کا سراغ لگاتے ہیں جن کو کسی وجہ سے جماعت نے کوئی سزا دی ہوئی ہو، پھر یہ ان کے پاس جا کر اپنی ایک کتاب لے جائیں گے جو کہ انہوں نے چھاپی ہوئی ہے، اور اس بندے کو بطور تحفہ پیش کرتے ہیں، اور اس موقع پر کوئی تصویر لے لیں گے. آپ نے وہ تصاویر بھی دیکھی ہوں گی، اور اس بندے کو یہ کہتے ہیں جی میں آپ کو یہ کتاب تحفتاً دے رہا ہوں. ظاہر ہے وہ بندہ شرم میں ان کے ساتھ تصویر کھنچا لیتا ہے. پھر یہ صاحب اس بندے کو بتلائے بغیر کچھ دنوں بعد یا اس سے اگلے دن وہ تصویر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر کے یہ شور مچا دیتے ہیں کہ جی فلاں بندے نے جماعت چھوڑ دی ہے، اور وہ بیچارہ بندہ ہیں جی جس بیچارے کا پہلی اخراج ہوا ہوتا ہے یا جس کو پہلی سزا ہوئی ہوتی ہے، وہ جماعت سے محبت کی وجہ سے اپنی صفائیاں پیش کرتا رہتا ہے کہ جناب اس طرح آئے تھے یہ صاحب، انہوں نے مجھے یہ دھوکہ دیا. ابھی حال ہی میں ان عرفان برق صاحب نے محترم ناظرین ایک بچی کی ایک ویڈیو اپلوڈ کروائی ہے. کیوں؟ اپنی سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے. جس طرح کہ ہم نے آپ کو بتلایا ہے کہ جناب ان کو بڑا شوق ہے سستی شہرت حاصل کرنے کا، اور اس بات کی ان کو کوئی حیا نہیں آتی کہ کس طرح سے یہ سستی شہرت حاصل کرتے ہیں. ہم نے الحمدللہ پوری اس ویڈیو کے بارے میں، اس کے حقائق کے بارے میں، اس بچی کے بارے میں چھان بین کی ہے، اور ہم چونکہ ہم سب جو ہے بیٹیوں والے ہیں، اس لیے ہم اس بچی کے بارے میں جس کے اوپر انہوں نے یہ ویڈیو بنائی ہے، اس بچی کے بارے میں یہ ہم صرف اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ اس بچی نے جس طرح کہ اپنی ویڈیو میں بھی بہت زیادہ یہ خواب کا ذکر کیا ہے کہ وہ خواب میں دوڑتی رہیں، تو لگتا ہے کہ اس بچی کو دوڑنے کا بہت شوق ہے، اور اتنا شوق ہے کہ اس دوڑنے کے دوران ہی ان کو جماعت احمدیہ تو انہوں نے چھوڑی ہی، یعنی اللہ کی ناراضگی انہوں نے مول لی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی بس دیکھ لیں جی ان کو ایک خامند بھی مل گیا ہے. ٹھیک ہے جی، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کہیں گے. اس بچی کی اپنی مجبوریاں ہوں گی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جو عرفان محمود برق صاحب ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ یہ جو ضیاء رسول صاحب ہیں، ٹھیک ہے جی، ان جیسے مجاہدین نے بجائے اس کے کہ اس بچی نے اگر کوئی غلط بات کر لی تھی تو اس کا مسئلہ حل کرتے اور اسے یہ مشورہ دیتے کہ تم ہماری بہنوں جیسی ہو، بیٹیوں جیسی ہو، اب آرام سے زندگی گزارو اور اپنے گناہوں پر استغفار کرو. ان لوگوں نے اور ان جیسے جو دوسرے مجاہدین ہیں وہ بھی یہی حرکتیں کرتے ہیں. ان لوگوں نے اپنی سستی شہرت اور اپنے قد کو اونچا کرنے کی خاطر پیارے بھائیوں اس بچی سے بھی کچھ جھوٹ کچھ سچ اگلوا کر ایک جو ہے ویڈیو یہ دیکھ لیں جناب، یہ اسی بچی، یہ دیکھیں جی ماریہ نصرت صاحبہ اور سابقہ قادیانی مبلغہ، جو کہ بالکل جھوٹ ہے. بہرحال جی یہ انہوں نے یہ جو ضیاء رسول صاحب ہیں انہوں نے 1 اگست 2018 کو یہ ویڈیو اپلوڈ کی، اور پھر جناب ظاہر ہے وہ جو دوسرے مجاہد ختم نبوت ہیں یہ عرفان محمود برق صاحب، انہوں سے بھی نہیں رہا گیا، تو انہوں نے اب یہ 17 مئی کو ابھی یعنی کہ آج سے 2-3 دن پہلے یہ ویڈیو اپلوڈ کروائی ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ کتنی مضحکہ خیز بات ہے کہ پہلے ایک نے کی ہے اور اس کے بعد کچھ مہینے بعد دوسرے نے کروا دی ہے. کیوں؟ دونوں نے اپنی جناب دکان چمکانی تھی. اور پیارے بھائیو یہ جو ویڈیو انہوں نے اپلوڈ کی ہے اس کے بارے میں بس بہت تھوڑے سے حقائق پیش کروں گا. ایک تو یہ جو ان کے نیچے انہوں نے پیارے بھائیو یہ جو بڑا ان کو وہ کہتے ہیں نا اپنا قد اونچا کرنے کے لیے اس بچی کا قد بھی انہوں نے اونچا کرنے کی کوشش کی. کہتے ہیں جی یہ بیسٹ ڈیبیٹر ہیں جی یہ، اور بڑی بہترین مبلغہ ان کو شو کر رہے ہیں. حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، نہ یہ بیسٹ ڈیبیٹر ہیں، بلکہ یہ ڈیبیٹر کا مطلب ہوتا ہے مناظرہ، بحث کرنے والا بندہ، بحث کرنے والی بندی. یہ آگے اپنی ویڈیو میں خود یہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے تقریری مقابلہ میں دوسرے نمبر پہ آئی تھیں. اب بندہ ان کو پوچھا دوسرے نمبر والا گڈ ہوتا ہے یا بیسٹ ہوتا ہے؟
بیچاروں کو اتنی انگریزی نہیں آتی ہوگی. چلیں اس کے بعد جناب یہ اس بچی کے ذریعے انہوں نے مختلف آگے جا کے جو ہیں بالکل ہی بچگانہ سے وہی اعتراضات کروا دیے جی. اس بچی کو پتہ چل گیا کہ جی مرزا صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی خدائی کا دعویٰ کیا ہوا ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے وہی جو اعتراضات یہ مولوی حضرات کرتے ہوتے ہیں وہی اس بچی سے کہلوا کے تو بڑا یہ شو کروایا کہ بڑا جی اس بچی نے بڑا تحقیق کی اور یہ کیا اور وہ کیا اور اس کو پتہ چل گیا کہ احمدیت جو ہے وہ نعوذ باللہ غلط ہے. لیکن یہ ساری ان کا جو ڈرامہ کہہ لیں میرے بھائیوں جو بھی کہہ لیں یہ ان کی ویڈیو سنو تو یہ پھر کہتی ہیں جی کہ مجھے جناب ان کے جو پرنسپل جو تھے ایک جہاں پہ یہ پڑھاتی تھیں انہوں نے کوئی بڑی تبلیغ کی اور اس کے بعد آگے جا کر بات کہاں پہ آ کر ٹوٹتی ہے وہ تبلیغ کی شادی کے اوپر ہے جی. تو یہ اللہ تعالیٰ معاف کرے یہ عجیب و غریب بات ہے. اکیلی لڑکی اس نے احمدیت چھوڑی ہے جی اور اس کی شادی بھی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے اس سے زیادہ ہم کیا کہیں. وہ جو سیانے کہتے ہیں نا کہ کہانی تے چنگی سی پر سٹوری کچھ فضول سی ہے جی. تو جب گھر بیٹھ کر میرے پیارے بھائیوں جھوٹ گھڑے جائیں اور اپنے گناہوں کو پالش کر کے اسے حج اکبر بنانے کی مذموم کوشش کی جائے تو پھر جناب چاہے کوشش کرنے والا جتنا مرضی اپنے آپ کو چالاک سمجھتا ہو وہ جو اصل حقائق ہیں وہ چھپائے نہیں جا سکتے. اور پھر وہ سیانے پھر یہ بھی کہا کرتے ہیں کہ اس طرح تو ہوتا ہے پھر اس طرح کے کاموں میں. تو جناب ہم نے جس نے بھی یہ ویڈیو دیکھی ہے اس کو پورے حقائق جو ہیں وہ سارے سمجھ آ گئے ہیں. اور جیسا کہ ہم نے پیارے بھائیوں ہم نے یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ فی الحال ہم مزید اس بارے میں کچھ نہیں کہیں گے کیونکہ ہم سب بھی بیٹیوں والے ہیں. لیکن ہم مردار کے پہ منہ مارنے والے ان مجاہدین ختم نبوت سے جو کہ یہ چاہے عرفان محمود برق صاحب ہو گئے یا ان جیسے اور ہو گئے ضیاء رسول وغیرہ صاحب ہو گئے ہم ان سے بہت ہی جو ہے وہ ادب کے ساتھ گزارش کرتے ہیں کہ کچھ شرم کیا کریں کچھ حیا کیا کریں اور کوشش کیا کریں کہ اگر ان کے سامنے کسی نے کوئی بری حرکت کی ہوئی ہو تو وہ جو گند ہے جو برائی ہے اس کو چھپانے کی کوشش کیا کریں. نہ یہ کہ اس کو سوشل میڈیا پر لا کر تو پھر جو ہے اس بچی کو بھی ایکسپوز کریں اور پھر سب کو پتہ چلے لوگوں کو پتہ چلے کہ یہاں پہ بھی یہ ہوا ہے. اگر عرفان محمود برق صاحب یا ضیاء رسول صاحب آپ نے یہ ویڈیو نہ بنائی ہوتی اس شوق میں کہ آپ کی دکان اونچی ہو جائے تو کسی کو کیا پتہ تھا کہ کیا ہوا ہے. آپ نے اسلامی تعلیم کے برخلاف ایک غلطی کو سوشل میڈیا پر لا کر پھر لوگوں کو یہ موقع دیا کہ وہ جو ہے وہ اس بچی کے بارے میں باتیں کریں جس کے بارے میں ہمیں اس سے پہلے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس نے یا اس سے کیا غلطی سرزد ہوئی ہے. بہرحال جیسا کہ ہم نے کہا ہے ہمیں امید ہے کہ اگر آئندہ کوئی ایسی بچی عرفان محمود برق صاحب یا دوسرے مجاہدین ختم نبوت ان کے ہتھے چڑھے گی جس بچی سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی تو اسے آپ لوگ اپنی روزی روٹی کمانے کی خاطر استعمال کرنے کی بجائے اسے آپ کہیں گے کہ تم میری بہن ہو تم میری بیٹیوں کی طرح ہو اپنی غلطی پر استغفار کرو اور بقیہ زندگی آرام سے گزارو. نہ کہ آپ اس بچی کو جس طرح آپ دونوں نے استعفا کیا ہے سوشل میڈیا پر لا کر اور اس سے اپنی کمائیاں جو ہیں ان کو پکی کرنے کی کوشش کریں گے. ورنہ ہم بھی اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ اصل حقائق عوام کو بتلائیں اور عوام کو آپ جیسے لوگوں کا جو کہ اس طرح کے غلط کاموں کے بلبوتے پر اپنی کمائی جو ہے وہ کماتے ہیں ہم آپ کا مکروہ چہرہ پھر عوام کو دکھلائیں اور ان کو بتلائیں. اس کے ساتھ ہی پیارے بھائیوں خاکسار کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.